السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ الی آخر الآیہ۔ بہت زیادہ وقت نہ لے کر مختصر سا وقت لوں گا۔ سبھی لوگ بہت ہی شانتی کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ میں جو باتیں کہی جائیں گی، سب سے پہلے تو نیت کریں گے کہ انشاءاللہ العظیم جو ہمارے فائدے کی ہوگی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، میں جو یہاں پر باعث کی باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں، یہ کوئی روایتی باتیں نہیں ہیں، اور یہ جو آج کا پروگرام ہے صرف تبرک کے لیے پروگرام نہیں ہے کہ ہم آئے اور ایک جلسے میں شریک ہوئے اور ثواب حاصل کیا، گھر چلے گئے اور اللہ سے امید رکھی کہ ہم نے جو سنا ہے اور ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر ہمیں بہت بڑا اجر کا ثواب ملے گا اور ہم جو ہے وہ ثواب کے مستحق رہیں گے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ آج آپ لوگوں کا جو یہاں پر اجماع ہوا ہے وہ اجماع ہے اپنی قوم، اپنی نسل، اپنی اولاد کو ایک صحیح رخ دینے کا۔ ایسے پروگرام، ایسی میٹنگز، ایسی مدرس میٹس بہت ریئر ہوا کرتی ہیں۔ بہت کم پروگرام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ماؤں کو یہ بتایا جائے، ماؤں کو یہ سکھایا جائے کہ ان کی اولاد کو پالنا کیسے ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے ماں بننے سے پہلے اس کو ماں بننے کی ٹریننگ دی جائے۔ مثلا ایک ویلڈنگ لگانے والے کو بھی ایک ویلڈ کرنے سے پہلے 2 سے 4 مہینے اس بات کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ وہ 2 جوائنٹ کو کیسے جوڑ سکتا ہے۔ ایک بڑھائی کو، ایک کارپینٹر کو ایک چھوٹا سا اسٹول بنانے کے لیے بھی ایک بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر وہ کام کو سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ایک کسی اسٹول، کسی ٹیبل کو بنا پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک معمار کو، ایک راج مستری کو ایک بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے، ایک اسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے، یا کم سے کم کسی اچھے مستری کے پاس میں کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو بتاؤ میری ماؤں، میری بہنوں، کیا ہمیں اپنی اس نسل کو بنانے کے لیے کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے اس بات کے لیے مطمئن ہیں کہ ہم لوگ بہت ٹریننگ یافتہ ہیں، ہماری ماں نے ہماری بہترین تربیت کی ہے، اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ ہم اپنی اولاد میں بھی منتقل کریں گے۔ کیا ہم نے کبھی انسٹیٹیوشن کلاس لی ہے کہ پیرنٹنگ ایجوکیشن کی ہم نے کلاس اٹینڈ کی ہو، 203 مہینے کا ہم نے ڈپلوما کیا ہو، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کیا ہو کہ اس کے جو گڈ مینرز ہیں وہ ہم اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں گے؟ نہیں ہوا ایسا۔ ہم نے پیرنٹنگ ایجوکیشن کے اوپر کبھی ورک کیا ہی نہیں، ہمارے معاشرے نے پیرنٹنگ ایجوکیشن کے اوپر کبھی دھیان دیا ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ کبھی ماں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کو ان کی اولاد کی سسٹمیٹک اعتبار سے تربیت کرنی کیسے ہے۔ ایک تربیت کا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صبح اٹھایا، ناشتہ کرایا، ان کو نہلایا دھلایا، ان کی صاف صفائی کی اور کھیلنے کے لیے بھیج دیا، اور اب آپ مطمئن ہو گئے کہ ماں ہونے کا فریضہ آپ نے ادا کر دیا، یعنی آپ کا بچہ صاف ستھرا بھی ہو گیا اور وہ تندرستی کے اعتبار سے اچھا بھی ہو گیا کھا پی کر، یعنی آپ نے ماں ہونے کا مکمل حق ادا کر دیا۔ نہیں میری بہن، یہ ماں ہونے کا حق ادا کرنا ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس کو دوپہر میں سلا دیا، اٹھا کر چائے پلا دی، شام میں اس کو پھر جو ہے پھر سے ایک ناشتہ کرا دیا، کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا، 1-2 گھنٹے پڑھانے کے لیے بٹھا دیا۔ کیا یہ کچھ کافی ہے نئی نسلوں کو تبدیل کرنے کا؟ میں کمپیریزن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک تو وہ نسل ہے جو بچے کی تربیت حمل کے ہوتے ہوئے کرتی ہے، یعنی ایسی قوم ہے وہ کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس وقت سے کرتے ہیں، جب ان کے درمیان میں اس کو ایک الگ سے کمرہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے پاس میں جا کر تیز آواز میں میتھمیٹکس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، میتھمیٹکس یعنی گणت کے سوالات کرتے ہیں، تاکہ ان کا جو ہونے والا بچہ ہے اس کے کان میں آواز پڑے کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی تمہیں بہت بہترین طریقے سے اکنامک کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، حساب کتاب کو ہاتھ میں لینا ہے، دنیا کی اکنامک پر حکومت کرنی ہے۔ اس لیے وہ اس کی تربیت اس وقت سے کرتے ہیں جس وقت سے وہ بچہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا۔ اور ہم سے چوک کہاں ہو رہی ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد میں بھی ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔
ایک اور مثال دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اور اس کی تربیت کے لیے فکر مندی اب سے نہ جتائی تو اس وقت میں جس وقت میں آپ لوگ جو ہیں اور اکثر مائیں 23 گھنٹوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے پڑھتی ہیں نا کہ ہمارا بچہ بگڑ چکا ہے، مولانا صاحب کوئی تعویذ بنا دیجیے اور اس کا دنگا اس کی شرارتیں کم ہو جائے، یہ بڑوں کی عزت نہیں کر پاتا، یہ عزت کرنے والا بن جائے، یہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے آرگیومنٹ کرنے لگا ہے، یہ ایسا بچہ بن جائے کہ اپنے والد صاحب سے آرگیومنٹ نہ کرے، یہ جو ہے اپنی ماں سے جو ہے وہ بد زبانی سے بات کرتا ہے، یہ میرے ساتھ میں عزت کے ساتھ میں پیش آ جائے، اس کے لیے کوئی تعویذ بنا دیجیے۔ دیکھیے تب آپ کا نہ تو تعویذ کام آتا ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی فکر بندی کام آتی ہے۔ اصل میں ربا یوربی تربیت کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنا ہے، کاٹ کر چھاٹ کر جو ہے وہ اس کو تراشنا، جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، پہلے رب کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا، تربیت کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ پیڑ پودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب کسان کوئی پیڑ لگاتا ہے اور وہ ٹیڑھا میڑھا اوپر چلنے لگتا ہے تو اس کو دونوں طرف سے تراش کر اس کی ٹہنیوں کو تراش کر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فکر کرتا ہے کسان کی یہ شروع سے ہی سیدھا چلے بڑے، کیونکہ اس کو پتا ہے، اس کو تجربہ ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا، تناور ہو جائے گا، مضبوط اس کی شاخیں ہو جائیں گی، مضبوط تنا بن جائے گا، تو تب اس کا صحیح کرنا ناممکن سا ہو جائے گا۔ ویسے ہی اسلام کے آنے کے بعد میں یہ ربا یوربی تربیتن کا لفظ جو ہے وہ اولاد کے لیے، وہ انسانوں کے لیے یوز ہونے لگا۔ تو اب مجھے بتائیے جو پیڑ پودا، جو چھوٹا سا پودا اس کی تربیت کے لیے جب کسان اتنی فکر کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بچپن سے اور ان کے بچپن سے بھی پہلے اس کی تربیت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ نے مجھ سے زیادہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری نہیں سنتے، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تب ہم ان کو سنا نہیں پاتے، تب ہم ان سے کچھ کہہ نہیں پاتے، ایک لاڈ، ایک پیار، ایک محبت اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے اور ہم اپنے بچے سے وہ بات کبھی کہہ ہی نہیں پاتے جو تربیت میں شامل ہوتی ہے۔ بچہ دنگا کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کے دنگے کو شرارت مان کر اگنور کر دیتے ہیں، بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کی معصومیت مان کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بچہ گالی بک رہا ہوتا ہے، آپ اس کی توتلی زبان سے متاثر ہو کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بڑے لوگ بھی اپنے بچوں کے سامنے کے ہوئے سنا ہے، اس نے اپنی والدہ سے سینکڑوں مرتبہ گالی دیتے ہوئے سنا ہے، اس نے اپنی والدہ سے دیکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ، میری بڑی بہن کے ساتھ میں یہ میری والدہ جو ہے وہ گالیوں کے ساتھ میں پیش آتی ہے، تو وہ چھوٹا بچہ پریکٹس میں آ جاتا ہے، یار یہ بہت اچھا عمل ہے سامنے والے کا ایٹیٹیوڈ ڈاؤن کرنے کا، کہ ایک گالی بکو سامنے والا سائلنٹ، ایک گالی بکو سامنے والا اپنے آپ کنٹرول ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ بدتمیزی سے پیش آؤ سامنے والا اپنے آپ مینٹین ہو جاتا ہے۔ میری والدہ نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے، میرے والد نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے۔ اب وہ بچہ جس نے سینکڑوں مرتبہ آپ کی زبان سے بد کلامی سنی ہے، آپ کے ہسبینڈ کی زبان سے بد کلامی سنی ہے، آپ کے دیور کی زبان سے بد کلامی سنی ہے، آپ کے سسر کی زبان سے بد کلامی سنی ہے، تو وہ بچہ آپ مجھے بتائیے قسم کھا کر کبھی وہ سچا اور اچھی زبان والا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ناممکن سی بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کیچڑ کے اندر سے گلاب کھل جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کے اندر صبح سے بچے سے امید رکھیں کہ یہ قرآن کی زبان میں بات کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا ضمانتی ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے اپنے پریوار کا نقشہ ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے اپنے خاندان کی شناخت ہوتا ہے، یعنی باپ بچے کو دیکھ کر، بچے کی تربیت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ماں اس کو کتنا وقت دیتی ہوگی، آپ بچے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے والد اس بچے کے ساتھ میں کتنا فرینک رہتے ہیں، آپ بچے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا خاندان کتنا شریف ہوتا ہے، آپ بچے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پریوار کے اندر بچوں کی کیسے تربیت کی جاتی ہے، یہ بچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ بچوں سے اندازہ لگا لیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اگنور کر کے کمکم بھاگیہ میں وقت لگائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو اگنور کر کے بگ باس پہ وقت لگائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو اگنور کر کے یوٹیوب پہ وقت لگائیں گے، جب اپنے بچوں کو اگنور کر کے فیس بک اور انسٹاگرام پر وقت لگائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو اگنور کر کے ٹک ٹاک پر وقت لگائیں گے، تو کیا آپ کے گھر سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہونے والے ہیں؟ کیا آپ کے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچ بولنے والے بچے پیدا ہونے والے ہیں؟
کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاع پیدا ہونے والے ہیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف کرنے والے پیدا ہوں گے؟ نہیں، پھر تو ٹک ٹاک کے اسٹار ہی پیدا ہوں گے آپ کے گھر سے، کیونکہ ان کی ماں متاثر ہے ٹک ٹاک کی اسٹار سے، کیونکہ ان کی ماں متاثر ہے فیس بک کے اسٹار سے، کیونکہ ان کی ماں متاثر ہے انسٹاگرام کے اسٹار سے، کیونکہ ان کی ماں نے وقت دیا ہے کمکم بھاگیہ کو، کیونکہ ان کی ماں نے وقت دیا ہے ساس بھی کبھی بہو تھی اس کو وقت دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، جب اپنے بچے سے پریشان ہوئی تو تھما دیا موبائل اور کہہ دیا کہ یہی آپ کی تربیت کی ضمانت ہے، آگے چل کے آپ کو ان جیسے اسٹار ہی بننا ہے، آپ کو سلمان خان بننا ہے، آپ کو شاہ رخ خان بننا ہے، آپ کو جتیندر اور دھرمیندر بننا ہے، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا اپنی اولاد کو۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا ہے، یہ کبھی نہیں سکھایا اپنی اولاد کو۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسا شجاع بہادر صلاح الدین پیدا کرنا ہے یا بننا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا اپنی اولاد کو۔ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی یہ فرصت ہی نہیں ملی، کبھی ڈسکس کیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا۔ آپ نے کردار دکھایا تو فلموں کے اسٹار کا کردار دکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو کردار جتایا تو فلموں کے اسٹار کا کردار جتایا، تو آپ کی بچی اور آپ کے بچے ٹھمکے مارتے ہوئے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ کوئی بچہ نظر نہیں آتا کہ وہ آپ کو سلام کرتا ہوا صبح میں اٹھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ امی میرے مصلی کہاں ہے، انتظام کر دیجئے، مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن وہ بچہ ضرور کہتا ہے آپ سے کہ امی بہت ٹائم ہو گیا، موبائل آپ نے مجھے نہیں دیا، میں کھانا کھاؤں گا تو موبائل دیکھ کر کھانا کھاؤں گا، میں سوؤں گا تو موبائل لے کر ہی سوؤں گا، میں اب کوئی کام کروں گا تو اس سے پہلے آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک پہلے آپ مجھے موبائل دکھائیے، اس کے بعد میں آپ کا کہنا مانوں گا۔ کیا ساری زندگی تعویذ بنا کر موبائل ہی آپ کو اپنے بچے کے گلے میں ڈالنا ہے؟ یا آپ اپنے یہ امید رکھتے ہیں کہ موبائل ہی تربیت کا ایک آخری پلر ہے، یا آپ کی کوئی کوشش اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بن جائے، سچا انسان بن جائے، بہترین انجینئر بن جائے، بہترین لیڈر بن جائے، لیکن اس کی بنیاد آپ جو ہے وہ تاج محل کی بنیاد ٹھیکوں پر رکھ کر آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، لیکن جھوٹوں کی دنیا میں آپ نے اس کو جھونک رکھا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے، لیکن غداروں کی دنیا کے اندر آپ نے اس کا کردار پیش کر رکھا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ تعلیم کے اندر اول رہے، آگے رہے اور ہمیشہ فرسٹ آتا رہے، لیکن بددین لوگوں کی دنیا کے اندر آپ نے ان بچوں کو ڈال رکھا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی جنہوں نے کبھی تعلیم سے آراستہ ہی نہیں کی، وہ لوگ ہمیشہ ناچ کر آگے بڑھے ہیں، ہمیشہ گا کر آگے بڑھے ہیں، وہ گویے بنے ہیں، وہ نچنیے بنے ہیں۔ ان کو دکھا کر آپ نے دنیا کا کردار بتایا ہے کہ عزت حاصل کرنی ہے تو ان نچنیوں کے جیسی عزت حاصل کرنی ہے، اگر آپ کو شہرت حاصل کرنی ہے تو ان گویوں کی طرح سے شہرت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں سے کبھی ڈسکس کیا ہی نہیں کہ کامیابی اگر مل سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عمل کر کر ہی مل سکتی ہے۔ کامیابی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں حاصل ہو سکتی ہے۔ کامیابی اگر آپ کو حاصل ہو سکتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ کامیابی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حبشی وفادار غلام کی زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کامیابی اگر آپ کو مل سکتی ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کردار میں مل سکتی ہے۔ کامیابی اگر آپ کو حاصل ہو سکتی ہے تو صلاح الدین ایوبی جیسے کردار میں آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے 2 منٹ ناچ کر دکھا کر ایک سیٹ حاصل کر لی، یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے گا کر 2 منٹ گا کر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر دیا، بلکہ کامیابی اس کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس طور پر تیار کیا کہ سہارنپور کی بستی کے اندر جتنی بھی مساجد ہے اپنے بچے سے کمٹمنٹ کیا کہ بیٹا میں آپ کو اس وقت میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے پوری زندگی اپنے دودھ کا کوئی قرض ادا نہیں کرانا چاہتی، لیکن میں اس بات کے لیے آپ سے کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ جب تک تو سہارنپور کی سرزمین کے اندر ایک ایک محافظ کو، ایک ایک مولانا کو، ایک ایک امام کو اگر تو حج نہ کرا دے گا تب تک میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ آپ اپنے بچوں سے کمٹمنٹ کیجئے اور ان سے کہیے کہ جب تک سہارنپور کی سرزمین پر ایک
बेहतरीन हॉस्पिटल में तेरे नाम से ना देख लूं, उससे पहले मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। आप अपने बच्चों से कहिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह उन्होंने मस्जिद अक्सा को आजाद कराया था, आज वो गुलाम है, यहूदियों के हाथ में है। जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार ना बना लेगा, मैं तब तक तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। आप अपने बच्चों से कहिए कि बेटा जब तक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सच बोलने वाला नहीं बनेगा, तब तक मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। आप अपने बच्चों से कहिए कि बेटा जब तक हजरत अली जैसा सच बोलने वाला बहादुर शुजा ना बन जाएगा, तब तक मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। आप अपने बच्चों से कमिटमेंट कीजिए कि अगर इंजीनियर बना तो इस तौर पर बनते रहना कि कभी हराम लुकमा घर के अंदर मत लेकर आना। अगर डॉक्टर बना तो इस तौर पर बनना कि कभी रिश्वत लेकर और कमीशन लेकर लोगों का इलाज मत करना। अगर तू LLB करने के बाद में एडवोकेट बना तो इस तौर पर बनना कि तेरे पास में आने वाला क्लाइंट तुझे ग्राहक न नजर आए, बल्कि वो एक मजबूर, एक मजलूम नजर आए और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तुम आगे रहो। आपका बच्चा अगर जज बनता है तो उससे कसम ले लेना कि मैं तुझे इस तौर पर जजमेंट देखना चाहती हूँ, इस तौर पर मैं तुझे जज देखना चाहती हूँ कि अगर कोई मजलूम तेरे सामने हो कि तेरा कलम रिश्वत के लिए कपकपा ना जाए, बल्कि वो कलम तोड़ देना। अगर तेरे सामने कभी रिश्वत का इम्तिहान तेरे सामने भी अगर आ जाए तो वो कलम तोड़ देना जिससे तू जुल्म लिख रहा हो, वो किताब फाड़ देना जिस पर तू जुल्म लिखने वाला हो। वो तो सच्चाई के साथ में इंसाफ करने वाला बनना। आप अपने बच्चों से कम एक मर्तबा मुखातब होकर उनकी तरबियत के लिए सीरियस तो होइए, उनसे कभी बात तो कीजिए कि बच्चे तुझे बनना क्या है, मैं तुझे तैयार करूंगी। हर कामयाब बच्चे के पीछे जितनी भी पिछली जिंदगियां देखेंगे, जैसे हजरत मैं 2-3 लोगों का नाम आपसे ले रहा हूँ। हजरत मौलाना अली मियां के बारे में जब मैंने सीरत पढ़ी थी, आखिर इतने कामयाब कैसे हुए, एक जिंदगी के अंदर इतना कामयाब इंसान, मतलब इतना ज्यादा कुछ वो कर गए एक छोटी सी जिंदगी के अंदर। आखिर इन्होंने कौन सी तरबियत हासिल की थी, कौन सी शेरनी का दूध पिया था कि स्टेशन पे बैठकर सैकड़ों सफात की किताब को लिख गए। वो सफर के अंदर सैकड़ों सफात की किताब को लिख गए। मैं अपने लिए अपनी वालिदा से कहता हूँ कि अभी मेरे लिए सिर्फ 2 चीजों की दुआ करना, एक तो मेरे लिए ये दुआ करना कि मेरे अल्लाह वक्त में बरकत दे दे, और दूसरी ये दुआ करना कि मेरी रोजी के लिए मुझे परेशान ना होना पड़े। मैं वाकईतन आपको बता रहा हूँ, दिन रात घूमने के बाद भी मैं अपने काम को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाता हूँ, कोई ना कोई काम आगे पीछे करना पड़ जाता है। तो एक जिंदगी के अंदर इतना इनकलाबी काम कर जाना, ये बेमिसाल काम है, बेमिसाल काम है। जब उनकी सीरत को पढ़ा बैठने के बाद में पता चला कि इनकी कामयाबी के पीछे जो राज है वो इनकी वालिदा का है। जब उनको अल्लाह से उनकी मजबूती, ये बच्चे यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, मैम प्लीज कम इन क्लास। किताबें तलाश करना शुरू किया कि ऐसी कोई किताब हाथ लग जाए जिससे मेरा बच्चा जो है वो बहुत आसानी के साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करने वाला बन जाए, इसके दिल के अंदर जो है वो अल्लाह की तड़प मौजूद हो। उनकी जहाँ तक उनकी पहचान थी, जहाँ तक उनकी सलाहियतें पहुँच सकती थी, वहाँ तक उन्होंने उनको तलाश किया। फिर उनकी समझ में आया कि ठीक है, अगर मार्केट के अंदर ऐसा कोई सिलेबस मौजूद नहीं है तो मैं खुद ही अपने बेटे के लिए ऐसा सिलेबस तैयार करती हूँ जिससे जो है वो मेरा बच्चा और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाए। तो उन्होंने अशार के अंदर एक किताब लिखी और उस किताब को अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में बार बार उनको जज किया कि अल्लाह से उनका ताल्लुक कितना ज्यादा मजबूत हो गया। तहज्जुद गुजार माँ जरूर मिली है। बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आप अपने बच्चों को फजर की नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के अंदर दीन हमेशा सच बोलने वाले बन जाए, तो आपको झूठ का दामन छोड़ना पड़ेगा। जरा सी बातों के लिए हम जो झूठ बुलवाते हैं ना बच्चों को, प्रैक्टिसिंग जो झूठ बुलवाते हैं। भाई साहब घर के अंदर पड़े हुए हैं, किसी के कर्जदार हैं, बाहर वो कर्जदारी मौजूद है, तो घर में से कहलवा देते हैं बच्चे जाओ जाकर बोल लो घर के अंदर अब्बू नहीं है। बच्चा सादी जबान में होता है, वो भी जाके कह देता है अब्बू ने कहलवाया है कि अब्बू घर के अंदर नहीं है। बच्चा तो सादा दिल होता है, सादी जबान से बोल देता है। तो कहने का मतलब ये, इसी तरीके से हम अपने बच्चों को प्रैक्टिसिंग झूठ और प्रैक्टिसिंग गद्दारियां सिखाते हैं, प्रैक्टिसिंग धोखेबाजी सिखाते हैं, प्रैक्टिसिंग ब्याज लेना सिखाते हैं। कैसे हमारे घर के अंदर डिस्कस होता है कर्जदार का, कर्जदारियों का और उसकी कर्ज को चुकाने का। साहिल तो एक तरफ नहीं बैठ रही है, पैसा ले लेंगे, लोन पे पैसा उठा लेंगे, तो बच्चा सुन रहा होता है वहीं पर, अच्छा ब्याज पे पैसा लेना इसका मतलब जायज है, मैंने सुन लिया। अच्छा ब्याज पे लोन लेना बहुत ज़्यादा अच्छा अमल है, इससे एकदम कर्जा अदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने लिया है।
ذرا سی گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوئی اس کو برداشت کی پریکٹس نہیں کرانی ہے، بلکہ کیا پریکٹس کرانی ہے کہ چلو جلدی سے اپنے کنگن نکالو، جلدی سے اپنے جو ہے وہ ہاتھ کے کنگن نکالو اور سنار کے پاس میں چلو، اسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور سنار کے پاس میں بیٹھ کر اس سے بیاس پر پیسے لے لیتے ہیں. تو وہ کیا کرا رہے ہیں آپ اس کو پریکٹس عمل میں لے کر آ رہے ہیں، اس کو پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ہاں دیکھو بچہ جب بھی کسی قرضے کی ضرورت پڑے تو یہ بڑیاں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ کا داتا ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ قرض سے نکال سکتا ہے، یہ آپ کی روزی کا انتظام کر سکتا ہے، یہ آپ کو بھوک سے بچا سکتا ہے. تو آپ نے اپنے بچے کا جو مطلب بیس سسٹم تھا وہ کس کی طرف میں بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ کی والدہ کے پاس میں کوئی روزی کا انتظام نہیں ہے، ہاؤس وائف ہے، بیٹا اللہ سے دعا کرو اور تڑپ کر دعا کرو. جب بھی بچوں کے ہاتھ اٹھے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے ہیں. آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری روزی کا انتظام کر دے. آپ اپنے بچوں سے کہیے کہ بچوں گھر کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام کر دے. پھر آپ روزی کی تلاش کیجیے تو کیسے بھی ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی. کم سے کم بنیوں کو ہٹا ادھر دے دو، یہ کرسی ادھر دے دو، کرسی دے دو ادھر. اللہ سے مضبوطی کے ساتھ میں اپنا تعلق قائم کریں گے. آپ نے اپنے بچوں کا تعلق اپنے بچوں کا تعلق ان سے قائم کیا ہوا ہے کہ بچوں سامنے سے اس کے سامنے کنگن نکالنے ہیں، وہ چن کے نکال رہے کیا ہے بنی کا نام، کوئی پیچھے بتانے کے بعد میں ڈالیں گے الزام سامنے والے شخص کو. اسی طریقے سے اپنی ہر مصیبت کا جو ہے وہ ذمہ کس کو بناتے ہیں، سامنے والے کو. عزت بے عزتی کی ڈسکشن کا ہوتی ہے، خاندانی اختلاف کی ڈسکشن کا ہوتی ہے بچوں کے سامنے. ظاہر سی بات ہے اگر میرے بڑے بھائی سے کوئی اختلاف ہو گیا تو بچوں کے سامنے میں اپنے بڑے بھائی کو بیٹھا ہوا گالیاں بک رہا ہوں. میرا اگر ساسو ماں سے کوئی اختلاف ہو گیا تو میں بچے کے سامنے ساسو ماں کو کوسنے دے رہی ہوں. میرا اگر اپنی بھابھی سے کوئی اختلاف ہو گیا تو بچوں کے ہی سامنے پریکٹس کر رہے ہیں. دیکھیے میں بچوں کے سامنے آپ کی بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑی بہت شرم آنے لگے اور یہ بچے بھی سیکھ جائیں کہ ہاں آج ہماری والدہ کی کلاس لگ رہی ہے. کلاس محسوس مت کیجیے گا لیکن وہ فیکٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے جو ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں سے کب امید رکھ سکتے ہیں کہ جس بچے کے سامنے میں نے اپنی جیٹھانی کو گالیاں دی تھی وہ اپنی تائی اماں کی عزت کرنے لگے. امید کر سکتے ہو سکتا ہے ایسا؟ تھوڑے سی اختلاف کے بعد میں جب اپنی جیٹھانی کے دوران جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ آپ نے جب گالیاں بکی تھی ایک دوسرے کو بچوں کے سامنے، اتنا بڑا اختلاف رچا تھا، اتنا بڑا پنگا اور وار کی تھی، کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ کل وہ بچہ اپنی تائی اماں کو یا چاچی کو سلام کرنے والا بھی بن جائے؟ ساری زندگی کہتے رہے نا اس کے دل سے وہ بات نکلنے والی نہیں ہے جو غصے میں آپ کو انہوں نے کہی تھی، جو غصے میں آپ نے ان کو کہی تھی، وہ باتیں کبھی آپ کے دل سے نہیں نکل سکتی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر نسلی اختلافات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. نسلی اختلافات کہ ہمارے والد صاحب اپنے چاچا سے نہیں بولتے تھے، میں بھی اپنے میرے والد صاحب اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے تھے، میں بھی اپنے بھائی سے اختلاف رکھوں گا تو کیا مصیبت مار جائے گی، کیونکہ میرے والد نے کبھی مجھے سکھایا ہی نہیں کہ اپنے بھائی سے محبت کیسے کرنی ہے. میری والدہ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ اپنے بہنوں کے درمیان میں کیسی محبت رکھنی ہے. میری والدہ نے کبھی مجھے پریکٹس کرائی نہیں، کیونکہ میری ماں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہماری اماں سے لڑتی رہی ہے. تو میں کیسے اپنی دادی کی عزت کرنے والا بن جاؤں یا دادی کی عزت کرنے والی بن جاؤں. تو ہوتا یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی یہ بچے آپ کہتے ہیں تو دوسروں کے سامنے شرما حضور کے لیے کہ جاؤ اپنی دادی کے گلے میں جو ہے وہ ایک چمچ پانی ڈال دو، منہ میں ایک چمچ پانی ڈال دو. بچے انکار کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نا بغض، عداوت اور اس کے اندر اختلاف آپ نے جو ہے وہ پورا فرمان چلا دیا ہے. تو بچہ انکار کر رہا ہوتا ہے اور سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کو عزت ہی نہیں دی. ہم نے اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنے بڑوں سے عزت سے بات ہی نہیں کی. ایسے ہی ہوتا ہے. جب میں ہیرا انٹرنیشنل اسکول میں ایک مرتبہ میٹنگ لے رہا تھا، میٹنگ لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ والد بہت زیادہ رو رہے ہیں، بیٹھ کے بہت زیادہ رو رہے ہیں اور وہ کبھی غور و فکر کیا ہے. لیکن ایسا میں نے کیا کہہ دیا جو آپ کو اتنے زیادہ ہرٹ کر دی، آپ وہاں پر بھی رو رہے تھے، یہاں پر بھی آپ اتنا پریشان ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کی چھٹی میں جو ہے وہ بے عزتی ڈالی، لوگوں کی عزت کرنا نہیں ڈالا. وہ کیسے کہ پاس کی دکان والا ایک ہمارا بے تکلف دوست ہے، میں اپنے بیٹے سے ہمیشہ کہتا تھا جاؤ جا کے کل سے جو ہے وہ ایک کبیرا لے کر آؤ اور جو ہے وہ دیکھو اگر اس کے پاس میں بھیڑ لگ رہی ہو تو واپس آ جانا اور اس سے میرا نام لے دینا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بچہ بغیر اس کے واپس لوٹ کر آ گیا، مطلب بغیر کبیر منگاتے ہیں اپنے بچوں سے تمباکو، تو وہ بغیر لیے واپس آ گیا. تو آنے کے بعد میں جب اس نے اس بات کو کہا کہ انہوں نے مجھے کبیر نہیں دی تو میں نے گالی بک کر اس کو برا کہہ کر
اس کے سامنے ہی مخاطب کیا. نیکسٹ ٹائم جب میرے بڑے بھائی نے اپنے بڑے بیٹے کو جب انہوں نے بھیجا اور انہیں سیم ڈائلاگ جو ہے وہ ریپیٹ کیا, تو وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ پہلے جس کے سامنے نہیں تھا نا, وہی سیم گالی بکر جو ہے وہ اس کے سامنے بول رہا تھا, میرا اپنے بڑے بھائی کے پاس اس کے سامنے بول رہا تھا, اور مجھے ترنت یاد آ گیا کہ میں نے ایک دن سیم ڈائلاگ جو ہے وہ اس کے سامنے کہا گالی دے کر. تو ان کو احساس ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو جو بدتمیزیاں سکھاتے ہیں باہر کے پاس پڑوس سے نہیں سکھاتے ہیں, بلکہ اپنے بچوں کو جو بدتمیزیاں سکھاتے ہیں اپنے گھر سے سکھاتے ہیں. میں نے گالی بکی بچے کے سامنے, بچے نے گالی ریپیٹ کری. میں نے برا کہا بچے کے سامنے, بچے نے گالی. اپنے بچوں کو صحیح کرنا ہے اور بہترین تربیت دینی ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. یہی میری آیت کا ترجمہ تھا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اور پھر اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر یہ مائیں چاہتی ہیں کہ ہماری کوکھ سے جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو, تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں, وہ صلاح الدین کی ماں کی طرح اپنے آپ کو بدلیں. وہ اس طرح سے بدلیں کہ اگر ہمارے سر کے اوپر ہمیشہ دوپٹہ ہے تو ہمیں کبھی اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہیں بھی پردہ کرنا ہے, کیونکہ آپ ان کو ہمیشہ سے پریکٹس کرا چکے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی ماں تو جو ہے وہ پورے برقعے کے اندر جاتی ہے, لیکن بچی ان کی برابر ہے, حالانکہ برقعے کی ضرورت اس بچی کو زیادہ ہے. بچی جو ہے وہ ننگے سر جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ میں جا رہی ہوتی ہے. غلطی کہاں سے ہو رہی ہے, کہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہماری والدہ نے تو ہماری اچھی تربیت کی تھی, اپنے ساتھ میں ہمیشہ پردے میں لے کر گئی تھی, لیکن ہم سے کہیں نہ کہیں وہ چوک ہو رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ پردے کی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں, کیونکہ اس کے سامنے ہمارے سامنے کیا ہے, ماڈرنائزیشن ہے. ہم اپنے بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ابھی اتنی عمر تھوڑی ہو گئی کہ اس کو پردے میں قید کر دیا جائے, ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے اور خود کو جچانے کی ضرورت ہے, تو اس لیے ابھی اس کو پردے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بے پردہ ہی ہمارے سامنے ساتھ میں گھومے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے بچوں کو صحیح طور پر, صحیح ڈائریکشن میں, صحیح لیڈرشپ دینی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو فجر پڑھوانے کے لیے خود کو تہجد میں جاگنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو سنت پر عمل کرانے کے لیے ایک ایک سنت کو پریکٹس کرنا ہوگا, ایک ایک سنت کو عمل میں لانا ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر ایک دن بھی کوئی ایسا گزرے کہ آپ کے بچے نے جو ہے وہ بغیر دسترخوان کے کھانا کھا لیا ہو, جس کا افسوس جتانے کی ضرورت ہے کہ بچے آپ نے ایسا کیسے کر لیا کہ آپ نے میرے نبی سے بغاوت کر کر, آپ نے اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنا پیٹ بھرا ہے. یہ تم نے پیٹ نہیں بھرا بیٹا, یہ جہنم بھری ہے. آپ نے نبی کے کردار کو چھوڑ کر اگر آپ کی پرورش ہو رہی ہے, نبی کے کردار کو اور سنتوں کو اگنور کر کے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, تو دنیا کے اندر کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا حدیث, تیسرا حصہ ہے ہمارا فقہ یعنی پرنسپلز آف اسلام, چوتھا حصہ ہے ہمارا قیاس. یہ چار کنکلوژن ایسے ہیں جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں, یعنی ہماری زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی جو ہے وہ اس سے باہر اگر چلا جاتا ہے تو وہ شریعت کا عمل نہیں ہوتا, وہ پھر شیطانی عمل ہوتا ہے. اگر ان چار پرنسپلز کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے, یعنی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے, سیرت کے مطابق گزر رہی ہے, مسائل کے مطابق گزر رہی ہے, اور مسائل سے ریلیٹڈ قیاس کے مطابق اگر گزر رہی ہے, تو ہماری زندگی اسلام کے اور شریعت کے مطابق گزر رہی ہے. اور اگر اس سے باہر کی زندگی ہے تو پھر وہ شریعت نہیں ہے, وہ شیطانی عمل ہے. دوسری ایک اور بات, یہ چار چیزیں ان کا آبجیکٹو یعنی ان کے حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ 5 چیزوں کے اندر جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے. پہلی چیز یعنی قرآن, حدیث, قیاس اور فقہ, ان پر عمل کرنے کا مطلب ہمارا کیا ہوتا ہے, وہ عمل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جان محفوظ رہے, ہماری عقل محفوظ رہے. یعنی اگر قرآن کا آپ خلاصہ کرنے لگیں گے تو 5 چیزوں کے اندر سمٹ کر رہ جائے گا. حدیث کا اگر آپ خلاصہ کریں گے تو 5 چیزوں کے اندر سمٹ جائے گا. اگر فقہ اور قیاس کا آپ مطالعہ کریں گے اور ان کو اینالائز کریں گے تو 5 چیزوں کے اندر سمٹ جاتا ہے. وہ 5 چیزیں بہت دھیان سے سننے کی ہے, آپ بھی سنیے, سب لوگ سنیے, شور مت مچائیے. بہت قیمتی چیزیں ہیں, بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. تیسری ہماری مال محفوظ رہے, چوتھی ہماری نسل محفوظ رہے, پانچویں ہماری عزت محفوظ رہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ قرآن, حدیث اور فقہ پر عمل کرتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے نسل کی حفاظت. یعنی 4 چیزیں تو ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں, یعنی مال میرا, جان میری, عزت میری, ہے نا, تو ایک عقل میری, لیکن ایک چیز جو ہے وہ نسل کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے.
اگر ہم دین کے مطابق اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ان پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، تو سمجھو ہم قرآن حدیث اور شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان پرنسپل سے باہر نکل جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی پہلے دن سے ہی ضائع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی تربیت ہم نے قرآن حدیث کے مطابق نہیں کری بلکہ شیطانی اور روایتی اعتبار سے ان کی تربیت کی ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور جو عمل بھی شریعت کے باہر کا ہوتا ہے وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، یعنی شریعت سے باہر جا کر اگر آپ کسی کام کو کر رہے ہیں وہ گناہ میں شامل کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کی اپوزٹ میں آ جائیے اور ولوم میں آ جائیے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں ناکام ہیں تو ایک ایک دن ہمارا گناہ میں شامل ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا گناہ میں شامل ہو رہا ہے، کیونکہ نسل کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر رکھی ہے کہ آپ کو اپنی نسل کی، جیسے آپ کو اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، جسم کی حفاظت کرنی ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح سے آپ کو اپنی نسل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں چوک کر رہے ہیں، اگر اپنی نیند کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر چھوڑ رہے ہیں کہ جاؤ پڑوس کے کسی گھر میں چلے جاؤ، وہاں پہ LCD لگ رہی ہوگی، 1 گھنٹے کی پکچر یا سیریل دیکھ کر آنا، تب تک میں اپنی نیند کو مکمل کر لے رہی ہوں، تو وہ آپ کے جسم کو آرام نہیں مل رہا ہے بلکہ وہ ایک ایک وقت آپ کا گناہ کے اندر شامل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کو جہنم کے دہانے پر چھوڑ دیا، جہنم کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اگر آپ ایک سیریل مکمل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو اگنور کر کے، اس کی تربیت کو فراموش کر کے، اس کی تربیت سے آنکھ بچا کر اگر آپ اپنا سیریل مکمل کرتے ہیں، پکچر مکمل کرتے ہیں یا موبائل کو وقت دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو اگنور کرتے ہیں، یا پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں وقت لگاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے اور فضول کی باتوں میں وقت لگاتے ہیں، تو مینس یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے مجرم بن جاتے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں مجرم بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی نسل کو آرام دینے کے لیے اس نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا ہماری نسلوں کے اندر سے اتنے سالوں کے اندر کوئی ایک ایسا ڈاکٹر پیدا کر پائے ہم جو ایک مثال بنا ہو کردار کے اعتبار سے؟ کیا ایک انجینئر پیدا کر پائے ہم جو ایک مثال بنا ہو؟ کیا ایک لیڈر بنا پائے اتنے سالوں کے اندر جو مثال بنا ہو؟ نسل کی نسل جو ہے وہ ویران پڑی ہے، نسل کی نسل جو ہے وہ بنجر پڑی ہے، یہ پوری زمین بنجر ہو چکی ہے، ایک ایک ماں کی کوکھ اس وقت میں بنجر ہے، اس لیے کہ ہم نے صحیح لیڈر اور صحیح کردار پیش نہیں کیا ہے قوم کے سامنے۔ ہم نے اپنی اولاد کے ذریعے سے کبھی چاہا ہی نہیں کہ صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین ہماری کوکھ سے پیدا ہو، ہم نے یہ چاہا ہے کہ وہ پڑوس کے گھر سے پیدا ہو جائے اور اس کا کریڈٹ ہمیں ملے۔ ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہم نام سنتے ہوں ان کے جیسا بھی کوئی ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو جائے، بہترین مفسر پیدا ہو جائے، بہترین محدث پیدا ہو جائے، بہترین فقیہ پیدا ہو جائے، بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر پیدا ہو جائے، ایک سچا پکا انسان پیدا ہو جائے، ایک بہترین لیڈر جو پوری جماعت کو ساتھ جوڑنے والا بنے، ایک بہترین لیڈر جو پورے زمانے کو جھنجھوڑ کر اپنی قوم کی حفاظت کرنے والا بنے، ایک بہترین لیڈر جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ یہ میری قوم ہے، اگر اس کے اوپر آنا چاہیے تو میں اس کے سامنے ڈھال بننے کے لیے تیار ہوں، ایسا کردار ہی پیش نہیں کرتے۔ جب بھی بات آتی ہے لیڈرشپ کی تو اپنی اولاد کو چھپا کر رکھ دیتے ہیں کہ میری اولاد اس قابل نہیں ہے، کیونکہ نالائکی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میری اولاد ایسا کر نہیں پائے گی، اس لیے اس کو گھر میں چھپا کر رکھتے ہیں کہ لڑنے والے وہ لوگ ہیں جو باہر پھر رہے ہیں، آپ تو محفوظ رہیے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ تو محفوظ رہیے کیونکہ آپ اس قابل نہیں بنے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات کی بنتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو، اپنی نسل کو کسی اچھے مقام پر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ دین کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، ایک ایک لمحہ اپنی اولاد کو دینا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو وقت دینا تو شروع کیجئے، پھر یہ آپ کو تبدیلی اور آؤٹ پٹ دینا شروع کریں گے۔ کیسے ہو جاتا ہے جب ہم لوگ یوٹیوب پر
دیکھتے ہیں اور آپ متاثر ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بہترین حافظ قرآن بن چکا ہے، ایک چھوٹی سی بچی بہترین لہجے کے اندر قرآن پڑھ رہی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ پورا جغرافیہ معلوم ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ پورے ہندوستان کے راجیوں کی راجدھانی جانتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اتنے ساری چیزیں ایک ساتھ سنا دیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی بھی ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ دیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے والد کو ان کو جذبہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس وے میں تربیت کریں۔ آپ نہیں دیکھتے ایک چھوٹا سا بچہ پانی میں تیر کر، جس نے چلنا نہیں سیکھا ہوتا ہے، وہ سوئمنگ پول میں جو ہے وہ تیر کر جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو ہے بائک رائڈر بن رہا ہوتا ہے، کیسے یہ ممکن ہو جاتا ہے؟ بہترین ہائی جمپنگ لگا رہا ہوتا ہے، کیسے یہ ممکن ہو جاتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ بہترین ریس میں اول آتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے ممکن ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو بہترین لیڈر بنانا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو بہترین لیڈر بنانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ ایک ایک لمحہ، یعنی اپنے ٹائم ٹیبل میں سے، جیسے ہمارے کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، کپڑے دھونے کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ اور بھی پنچوالٹی کا ایک ٹائم ہے، ویسے ہی ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ 2 سے 2.5 گھنٹے ڈیلی بیسس پر ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے الگ الگ ٹائم پر، یعنی صبح میں ناشتے کے بعد بھی کتنا وقت دینا ہے، یا ناشتے سے پہلے اتنا وقت دینا ہے، فجر کے بعد میں اٹھا کر، یعنی جب تک آپ کا بچہ قرآن کریم یا سبق نہ پڑھنے کا دے گا تب تک آپ اس کو ناشتہ مت دیجیے۔ اس کی عادت بنا دیجیے کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے ناشتہ تب ملے گا جب میں قرآن وضو کر کے پڑھ لوں گا۔ آپ اپنے بچوں کو جب وہ فجر کی نماز نہ پڑھے ناراضگی کا اظہار کیجیے، ایسا محسوس کرائیے کہ دنیا کی تمام دولتیں لٹا کر وہ اٹھا ہے، ایسا محسوس کرائیے، اس سے بغاوت کا اظہار کیجیے، اس سے ناراضگی کا اظہار کیجیے کہ بیٹا آج تم نے مجھے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، آج میرے گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی کہ تو صبح میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں، تجھے اتنی فکر ہی نہیں ہوئی کہ صبح میں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکے، تجھے اتنی فکر ہی نہیں ستائی کہ تجھے اتنی کڑھن بھی نہیں ہوئی، کیا تیری کروٹوں میں وہ آرام تھا جو فجر کی نماز کے بعد میں تو سو رہا تھا، جو فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر ہوتا ہے؟ کیا تیری کروٹوں میں وہ سکون مل رہا تھا بیٹا جب تو نماز چھوڑ رہا تھا اور تجھے نیند ستا رہی تھی؟ وہ سکون محسوس ہو رہا تھا، اس کو احساس دلائی کہ اس نے کیا چھوڑا ہے۔ جب وہ ظہر کی نماز نہ پڑھے جب تک آپ اس کو کھانے کا دسترخوان ہی پیش مت کیجیے کہ میں ایک بات کو یہ تو پسند کر سکتی ہوں کہ تو بھوکا مر جائے، لیکن بیٹا اس بات کو کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ تو بغیر نماز کے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ عصر کی نماز سے پہلے اس کو چائے ہی مت پیش کیجیے کہ جب تک تو نماز نہ پڑھ لے گا تو یہ چائے کا پیالہ تیرے لیے زہر کا پیالہ ہے، یہ چائے کا پیالہ جو ہے وہ تیرے لیے زہر کا پیالہ ہے۔ ایک بد اخلاق اولاد کی تربیت کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس کی موت کی دعائیں کریے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کہا ہے کہ ایک بد اخلاق یعنی ایک بد کردار اولاد پیدا کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرو کہ اس کو دنیا کے اندر ہی نہ آئے۔ بہت سخت بات کہی ہے اور ماؤں سے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے یہ والی بات کہی تھی۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ تو کہیں اچھا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت ہی نہ کریں، یعنی اس سے زیادہ اچھا جب آپ کے ہاتھ لرز رہے ہو اور آپ کا جسم اس قابل نہ ہو کہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ ایک پیالہ پانی بھی پی سکیں، اس وقت میں اپنی اولاد سے آپ امید رکھ رہے ہو کہ کاش کہ یہ ایک پیالہ پانی مجھے پلا دے، آپ اب بولنا چاہ رہے ہو، بات کرنا چاہ رہے ہو اور آپ کی اولاد میں اتنی تربیت ہی نہ ہو کہ وہ آپ سے بیٹھ کر بات کر سکیں، تو آپ اس وقت میں اپنی زندگی کو افسوس کے لمحے میں پیش کریں گے کہ ہاں مجھ سے بھی کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے، میں نے بھی تو اس کی تربیت کے وقت میں جو ہے وہ یوٹیوب دیکھا تھا، آج اگر یہ مجھے اگنور کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اس وقت میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے ان بچوں کو اگنور کر کے کیا کچھ گوایا ہے۔ جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہوگی اور ان کے پاس میں اچھی تربیت نہیں ہوگی نا، پھر آپ کو پتا چلے گا، آپ لوگوں سے شکایت کریں، یہ جو بوڑھے ماں باپ سڑکوں پر نظر آتے ہیں، ٹھیلا کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو بوڑھے ماں باپ سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ نہیں، ان سے صرف جرم اتنا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بغیر تربیت کے پڑھایا تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو بغیر تربیت کے پروان چڑھایا تھا، آج وہ ان کی اولاد ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج کر چلی گئی ہے، آج ان کی اولاد جو ہے گھر میں اکیلا چھوڑ کر باہر کاروبار کے لیے نکل چکی ہے، آج ان کی اولاد نے ان کو جو ہے وہ یارو مددگار چھوڑ دیا ہے۔
تو وہ کل کے دن کو افسوس سے زیادہ اچھا ہے کہ آج آپ اپنے لیے بہترین گلدستہ تیار کریں کہ جب بھی آپ آواز دیں تو رات میں سوتا ہوا بچہ آپ کے لیے بے چین ہو جائے. جب بھی آپ کی کھانسی کی آواز آئے تو اوپر سے جو ہے وہ بغیر کسی اس کے سوچے سمجھے وہ نیند میں بھاگتا ہوا نظر آ جائے کہ میری ماں کو کھانسی ہوئی ہے, میری ماں نے کھانسا ہے, میری ماں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, اور وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے میں یہ اولاد کام آئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی نسل پروان چڑھے اور بہترین طریقے سے لیڈرشپ ہماری ہو, تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ آج سے ہی آپ اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کریں اور ان کی اولاد اور ان کی تربیت کے لیے آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں. اسی طریقے سے دوسرا کام جو ہوتا ہے وہ یہ تو گھر کا کام ہے, ہوم ورک جس کو بولتے ہیں. اب کلاس ورک کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول ٹائم سے بھیجیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہوم ورک کے لیے ہمیشہ چاقو چوبند رہیں, یعنی اس طرح سے تیار رہیں آپ جیسے آپ گھر میں صبح میں اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے ناشتے کے لیے تیار رہتا ہے نا, ویسے ہی بچے کا ہوم ورک کرانے کے لیے آپ تیار رہیں. اسکول سے آتے اس کا بیگ کھول کر دیکھنا ہے, اسے پوچھنا ہے 3-4 سوال کرنے ہیں, کیا ہوا تھا, کیسے پڑھا تھا, آپ کی کوئی شکایت تو نہیں ہے, کوئی شیطانی تو نہیں ہے. میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا کر چل رہا ہوں. پھر اس کے ہوم ورک کو اس کی فکر دلائیے کہ صرف ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے, کوئی کل نوٹس نہ دیکھیں. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسکول کی فیس آپ ٹائم سے جمع کریں. اصل میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین پلے گراؤنڈ کا یا بہترین پلے کا انتظام کرنا ہے, یا بہترین ایکٹیویٹی کا انتظام کرنا ہے, یا کمپیوٹر کلاسز کا انتظام کرنا ہے, یہ ٹائیکوانڈو کا کریڈٹ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, اس کا پورا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے. میں نے کسی مدرسے میں رہ کر حفظ نہیں کیا ہے, میں نے آدھے سے زیادہ حفظ اپنی والدہ سے کیا ہے. کیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. صبح فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے جگاتی تھی اور میرے لیے حریرہ بناتی تھی تاکہ میرا ذہن جو ہے وہ اچھا بن جائے اور میں سبق بہت اچھے طریقے سے یاد کروں. اور مغرب میں میرے یہاں پر جو ہے وہ انورٹر کی اس ٹائم پہ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی, لائٹ نہیں تھی. انورٹر تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا انتظام ہے ہر ایک چیز کا. اس وقت میں لائٹ نہیں تھی انورٹر کی, تو لیمپ سامنے رکھ کر پیچھے سے پورے تخت کا گدا نکال دیا کرتی تھی, جس کو سستی نہ آ جائے سبق یاد کرتے کرتے. قرآن سامنے رکھ کر لیمپ سامنے رکھ کر پیچھے سے میرے بیٹھ کر جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. اور عصر میں ہی پورے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی کہ جس کو بھی کھانے کی ضرورت پڑے گی وہ کھانا عصر کے سے لے کر مغرب کے درمیان میں پورا تیار کر دیا کرتی تھی. اور مغرب کی اذان پر میرے لیے جو ہے وہ قرآن رکھ دیتی تھی کہ وہ جلدی سے نماز پڑھ کر آئیں گے سلمان, اور جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. تب جا کر میں حافظ قرآن بن پایا. رات میں 11 بجے تک میرا مسجد سے آنے کا ویٹ کرتی تھی کہ وہ مسجد سے پڑھ کر آئے گا تو میں اس کو کھانا دوں گی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا میری وجہ سے, میں والدہ کی وجہ سے کہ ان کو پریشانی پڑے گی, میں ان کو اٹھاتا نہیں تھا, اور بغیر کھٹپٹ کر کے کنڈی لگائی دروازے کی اور پڑھ کے چپ چاپ سو گیا. صبح میں اٹھ کر کہتی تھی, شکایت کرتی تھی رات خود بھی بھوکے رہے اور مجھے بھی پوری رات بھوکا مارا تم نے, اور تم بھی سو گئے اور میں بھی سو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک قربانی لگتی ہے. وہ کس کی لگتی ہے؟ ارے آواز دے کر بتاؤ نا بھائی, کس کی قربانی لگتی ہے؟ ماں کی قربانی لگتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بہترین لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں نا تو واقعتاً آپ کو, اور یہ 1 سے 2 سال کے اندر آپ اپنے آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا بچہ اس وقت میں جس لیول پر ہے نا اس کا لیول, اس کا گراف کتنا اوپر ہو گیا. آپ صرف 2 سال پریکٹس میں لے گئے اپنے بچوں کو اپنی تربیت کی میں. اگر نہیں آتا ہے تو پوچھیے علماء سے, اگر نہیں سیکھ پاتے ہیں تو آپ بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں. مفتی ارشاد صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے بار بار کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. پرنسپل صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے آپ بار بار کانٹیکٹ میں رہ کے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ بد کلام ہو گیا, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, میرا بچہ سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس کو کیسے میں پابند بنا سکتی ہوں, میرا بچہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے, اس کے لیے میں کیا کروں. تو آپ بار بار پوچھ کر سیکھ سکتے ہیں, سب سیکھ لیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آپ لوگ ایک مرتبہ سب لوگ آواز اٹھا کر کہہ دیجیے کہ ہاں آج جو کچھ ہم نے سنا ہے انشاءاللہ العظیم ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے, اور آج سے اپنے بچوں کی فکر کے لیے اور آس پڑوس کے بچوں کی بھی فکر کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ تیار رہیں گے. سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟